تو جو فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان تمام فتنوں میں سے آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کو بیک وقت مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور مختلف علاقوں کے اندر مختلف جگہوں پر اس کے حواری اس کے جھوٹا مہدی ہونے کی تبلیغ کرتے ہوئے اور ہمارے مسلم سیدھے سادے نوجوانوں کو گمراہ اس کے عقیدے کے مطابق گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئے دن اس طرح کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں، اس طرح کی ویڈیوز موصول ہوتی رہتی ہیں کہ جس میں اس کے حواری اس کے جھوٹا مہدی ہونے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو علامات بتائی ہیں ان علامات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ ہم ان علامات کی روشنی میں یہ جائزہ لے سکے اور اس شکیل بن حنیف کا تجزیہ کر سکے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے اور کتنا بڑا دجال ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی اور ان کے ظہور کی خبر دی ہے، تو وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس قدر تفصیل سے بتایا ہے کہ اگر ہم اس تفصیل کو اور ان علامات و نشانات کو ذہن میں رکھے، ان کا مطالعہ کرے، تو آسانی کے ساتھ ہم اس شکیل بن حنیف کے جھوٹ کو اور اس کے کذب کو تمام امت کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں اور پوری امت مسلمہ کو اس کے جھوٹ سے اور اس کے گمراہ عقیدے سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم چند علامات حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتے ہیں اور ان علامات کی روشنی میں اس شکیل بن حنیف کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں یہ خبر دی کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور یہ پوری امت جانتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور آپ کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام محمد ہوگا اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جبکہ ہم شکیل بن حنیف کو دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا نام محمد شکیل ہے اور اس کے والد کا نام، اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ یہ اس کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بلکہ جتنے بھی آج تک مہدی ہوئے ہیں اور جو لوگ بھی مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ان کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان میں سے کسی کا نام بھی نہ تو محمد ہے اور نہ ہی ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ ایسی علامت بتائی کہ جس کے ذریعے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے اور اس کا جھوٹ، اس کا کذب سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوسری علامت یہ بتائی کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ میرے خاندان میں سے یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور اپنے والد کی طرف سے حسنی ہوں گے۔ یعنی علماء نے احادیث کی روشنی میں یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کی طرف سے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور اپنی والدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد میں سے ہوں گے۔ جبکہ ہم اس شخص شکیل بن حنیف کو دیکھتے ہیں کہ اس کا سلسلہ نسب نہ تو حضرت فاطمہ تک پہنچتا ہے اور نہ ہی حضرت حسن اور حسین تک پہنچتا ہے اور نہ ہی ان حضرات کے سلسلہ نسب سے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس کے جھوٹا ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے نہیں ہے، کیونکہ جو سچا مہدی ہوگا اور جو حقیقی مہدی ہوگے وہ حضرت فاطمہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور تیسری علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور مکہ میں آپ کا ظہور ہوگا اور مکہ ہی میں لوگ آپ سے بیعت کریں گے
اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو لے کر کے بیت المقدس کی طرف ہجرت فرمائیں گے اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کافروں سے، ظالمین سے جہاد کریں گے۔ جبکہ ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں شکیل بن حنیف کو کہ یہ شخص نہ تو مکہ میں پیدا ہوا، نہ یہ مدینہ میں پیدا ہوا، بلکہ یہ شخص دربنگا بہار میں عثمان پورہ اور رتن پورہ کے علاقے میں پیدا ہوا ہے، اور وہاں سے پھر یہ دلی پہنچا، اور دلی پہنچنے کے بعد اس نے وہاں پر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ نہ یہ کبھی مکہ گیا، نہ یہ کبھی مدینہ گیا، اور نہ اس نے کبھی بیت المقدس کو دیکھا، اور نہ ہی اس نے کبھی جہاد کیا۔ یہ بھی اس کے جھوٹا ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل اور بہت بڑی علامت ہے۔ آپ دیکھیں کہ فلسطین میں اور بیت المقدس میں رہنے والے مسلمانوں پر اور فلسطینی مسلمانوں کے اوپر کس قدر برے حالات ہیں، کس قدر تکلیف اور علم کے اندر وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ شخص یہاں پر بیٹھا ہوا مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس شخص نے نہ تو ان کا ساتھ دیا اور نہ وہاں جا کر اس نے جہاد کیا۔ تو یہ بھی اس کے ایک جھوٹا ہونے کی بہت بڑی دلیل اور بہت بڑی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے، چوتھی علامت یہ ہے حضرت مہدی کی، کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ خود نہیں کریں گے، بلکہ اس زمانے میں جو لوگ ہوں گے وہ علامات کے ذریعے سے، نشانات کے ذریعے سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانیں گے اور زبردستی آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور حضرت مہدی کبھی بھی لوگوں سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم پورے ہندوستان میں پھیل جاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور جا کر کے میرے مہدی ہونے کی تبلیغ کرو اور لوگوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ تاکہ وہ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یہ حضرت مہدی کبھی نہیں کہیں گے۔ جبکہ یہ شخص شکیل بن حنیف، اس نے مہدی ہونے کا خود دعویٰ کیا، اور دعویٰ کرنے کے بعد اپنے اس دعوی مہدویت کی خود تبلیغ کی، اور پھر اس نے جب اب کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تو اب یہ ان لوگوں کو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھیجتا ہے اور وہاں پر بھیج کر کے اپنے دعوی مہدویت کی تعلیم دیتا ہے اور تبلیغ کراتا ہے ان لوگوں سے، اور پھر ان لوگوں کو اپنے پاس بلا کر کے اپنے ہاتھ پر بیعت کراتا ہے۔ تو یہ بھی اس شخص کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے کہ یہ شخص خود دعویٰ کرتا ہے مہدی ہونے کا اور خود لوگوں سے کہتا ہے کہ تم جا کر کے میرے مہدی ہونے کی تبلیغ کرو۔ اور اسی طرح پانچویں علامت حضرت مہدی کی یہ ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ایسے زمانے میں ہوگا کہ جب دنیا کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، جب دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا جرم سمجھا جا رہا ہوگا، اور گویا کہ پوری دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، حتیٰ کہ حالت یہ ہوگی کہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ اب کوئی مہدی نہیں آئیں گے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کا ظہور فرمائیں گے، اور پھر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کریں گے، اور دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، اور جس طریقے سے دنیا میں ظلم بھر چکا تھا اسی طرح حضرت مہدی اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ جبکہ یہ شکیل بن حنیف، اس نے جب سے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے دنیا میں ظلم کم نہیں ہوا بلکہ دنیا کے اندر ظلم اور زیادہ ہوا ہے۔ اس نے نہ کوئی جہاد کیا، نہ دنیا کے اندر سے ظلم ختم کیا، نہ دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کیا، بلکہ اس کے مہدی ہونے سے لے کر کے اب تک دنیا کے اندر ظلم کے اندر زیادتی ہوئی ہے، ظلم کم نہیں ہوا ہے۔ تو یہ بھی اس کے جھوٹا ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کے دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک دنیا کے اندر ظلم زیادہ ہی ہوا ہے۔ اور اسی طرح حضرت مہدی کی چھٹی علامت یہ ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ 9 سال تک رہیں گے۔ یعنی دنیا میں جب آپ کا ظہور ہو جائے گا تو ظہور کے بعد آپ دنیا میں زیادہ سے زیادہ 9 برس رہیں گے۔ 9 برس کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ جبکہ ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں شکیل بن حنیف کو کہ اس شخص نے دنیا میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور مہدی ہونے کا دعویٰ جب سے کیا ہے تب سے لے کر آج تک اس کو 22 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک اس کی موت نہیں آئی۔ اگر یہ سچا مہدی ہوتا تو 9 سال کے اندر اس کی موت آ جانی چاہیے تھی، جبکہ اس کو مہدی کا دعویٰ کیے ہوئے 22 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک اس کی موت نہیں آئی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ شخص اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح حضرت مہدی کی علامت یہ ہے، 7ویں علامت، کہ حضرت مہدی ہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا،
اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کے ظالمین سے، کافرین سے جہاد کریں گے، اور حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ آپس میں مشورہ کر کے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں شکیل بن حنیف کو کہ اس کے زمانے میں تو حضرت عیسیٰ کا نزول نہیں ہوا، بلکہ یہ تو خود کو کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الگ ہیں اور حضرت مہدی الگ ہیں۔ اور حضرت مہدی کی امامت میں، ان کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں گے اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ شکیل بن حنیف کے زمانے میں آج تک حضرت عیسیٰ کا نزول نہیں ہوا، اور شکیل بن حنیف کی اقتداء میں انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی، بلکہ اقتداء میں نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، شکیل بن حنیف کو تو آج تک کسی مسجد میں امام بھی نہیں بنایا گیا۔ وہ تو مہاراشٹر کے اورنگ آباد کے کسی علاقے میں چھپا ہوا بیٹھا ہے، اس کی حالت تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی مسجد میں جا کر کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، امامت کرانا تو بہت دور کی بات ہے، اور اس کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ کا نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو تو کسی مسجد میں امامت بھی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ علامت ہے اس کے جھوٹا ہونے کی کہ یہ کتنا بڑا اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ تو اس لیے احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ 6-7 علامتیں ہیں حضرت مہدی کی، کہ جن کی روشنی میں ہم جب شکیل بن حنیف کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کا جھوٹ اور اس کا کذب ہمارے سامنے بالکل روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ ان علامات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ان علامات کی روشنی میں آپ شکیل بن حنیف کا تجزیہ کریں، اور اگر آپ کو کہیں پر بھی شکیل بن حنیف کا کوئی حواری نظر آئے، اس کا کوئی چیلا، اس کا کوئی مرید اس کے جھوٹے مہدویت کی تبلیغ کرتا ہوا نظر آئے، تو آپ اس کا بائیکاٹ کرے، اس کا مقابلہ کرے، اور اس کو کہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچے مہدی کے بارے میں اور حقیقی مہدی کے بارے میں یہ علامات بتائی ہیں، اور ان علامات کی روشنی میں تمہارا شکیل بن حنیف جھوٹا ثابت ہوتا ہے، اور یہ علامات تمہارے جھوٹے شکیل بن حنیف کے اوپر منطبق ہی نہیں ہوتی ہے۔